أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند فرمایا کہ جو ان میں سے کسی کی اتباع کرے گا وہ انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوگا، ہدایت پائے گا. بے شک ہمارے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی بہترین نمونہ ہے. جب ہم ان کے حالات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو بہت سے مدنی پھول حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آتا ہے. مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلامہ الباری نے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا، جو کہ دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں بھی سنا گیا. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ سے میری گزارش ہے اس بیان کو اول تا آخر ضرور سنیے. انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے دل میں انقلاب برپا ہوتا محسوس فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اس حدیث پاک کو مجمع الزوائد کے حوالے سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدثر العالی نے اپنے رسالے زلزلے اور اس کے اسباب میں نقل فرمایا ہے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے عظیم الشان 3 روزہ بین الاقوامی اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے اور دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، آئیے آپ کو ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار سناتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ یہ پیغام ہمیں ملا ہے اور اس پیغام کو ٹیلی فون کر کے کنفرم بھی کیا گیا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے میں سے کسی نے ایک غیر مسلم پر انفرادی کوشش کی اور اسے یہ اس وقت جو بین الاقوامی اجتماع جس کی برکتیں آپ اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اس اجتماع میں اسے لے کر پہنچے۔ جب اس غیر مسلم نے یہ بین الاقوامی اجتماع کا منظر دیکھا تو اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ اب یہ جیسے محبت اس کی دل میں پیدا ہوئی تو خوش قسمتی سے کل رات ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدثر العالی نے زلزلے کے موضوع پر سنت و برا بیان فرمایا۔ بلوچستان میں جو زلزلہ ابھی آیا ہے، اس موقع پر ان کی غمخواری بھی ہوئی، ان کے لیے دعائیں بھی ہوئیں اور زلزلے اور اس کے اسباب پر بیان ہوا۔ وہ بیان مزید اس کے دل پر ایسا اثر انداز ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ غیر مسلم اس سنت و بھرے عظیم الشان بین الاقوامی اجتماع کا پرکیف منظر دیکھ کر اور میرے شیخ طریقت امیر سنت کا یہ سنت و برا بیان سن کر اسلام کی محبت ایسی دل میں پیدا ہوئی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس وقت وہ 9 مسلم جو کل ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اس وقت مدنی قافلہ مکتب کے اندر 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں بھی داخلہ لے چکے اور وہاں جا کر بیٹھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیا بات ہے مدنی ماحول کی،